السلام علیکم ویورز، امید ہوگی اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں ایک کویسچن تو بار بار مجھ سے پرسنل بھی پوچھا جا رہا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی اکثر آ رہا ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو کورس ہم کر رہے ہیں، یہ ڈپلومہ، یہ کورس، اس میں فرق کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے، اور پرائیویٹ کا کیا نقصان ہے، گورنمنٹ کا کیا نقصان ہے، یا ان کے کیا فوائد ہیں جو ہم گورنمنٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ پرائیویٹ والے بھی کروا رہے ہیں، لیکن اس سے اگر اس میں کروانے سے ہمیں کیا ڈگری ہماری سیم ہوگی یا تھوڑا سا کوئی ڈیفرنس ہوگا، پھر جاب میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، اس طرح کا سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ اور کل بھی مجھ سے یہ سوال اکثر اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے، اور پہلے بھی یہ پوچھا جا چکا ہے کہ جو یہ کورس ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ 2 سال والا یہ کورس 4 سال میں کروایا جا رہا ہے۔ کیا یہ اتھینٹک بات ہے، نیوز ہے کہ واقعی یہ 4 سال میں کروایا جا رہا ہے؟ تو کیونکہ کافی جو پچھلے جتنی سیشن والے ہیں نا، وہ آنے والے جتنی بھی آن لائن جو ایڈمیشن ہوئے ہیں میرے لسٹ کی بنیاد پہ جو آن لائن ہوئے ہیں، اس دفعہ 22 اور 24 بیچ والے ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ یہ کورس 4 سال میں ہوگا آپ کا، اور آپ کو جاب بھی نہیں ملنی۔ ایک تو مجھے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بار بار میرے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس 5 ڈپلومے ہیں، آج تک میری جاب نہیں لگی اور میں بہت پریشان ہوں، تو بہتر یہ کہ آپ یہ ڈپلومہ نہ کریں۔ اس نے کل بھی میں نے دیکھی سی وی شیئر کی ہوئی تھی اپنی، اس نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، آپ بچ جائیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کوئی گریجویشن کر لیں، اس طرح کا سین کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو اپڈیٹ میرے پاس ہے، انفارمیشن میرے پاس ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، باقی اس بھائی کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے یا کیا ہوا ہے تو آلریڈی وہ ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے ڈیفرنس بٹوین پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ، جو ڈپلومہ ہے نا، اس کے ڈیفرنس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا کورس ہمارے لیے بیسٹ ہے، اور ان میں کون سے کورس سے ہمیں بینیفٹ زیادہ ہوگا، کون سے کورس سے ڈس ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں، یا یہ فیک نیوز ہمارے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ کافی اسٹوڈنٹ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کریں تو گورنمنٹ میں ہمیں کرنے سے کوئی یہاں ان کی ڈگری کا کوئی ایشو ہوگا یا سیم نہیں ہوگی، ان کے ایگزام سیم ہوتے ہیں یا نہیں، ایک ڈیٹ پہ ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیٹ پہ ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے۔ تو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ پرائیویٹ کریں گے یا گورنمنٹ میں سب سے پہلے جو بینیفٹ یہ ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میرے پاس اہم پوائنٹس ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ گورنمنٹ میں کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پرائیویٹ پیڈ ہوتے ہیں، یہاں کم جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا کچھ اچھے بھی گھرانے سے ہوتے ہیں، ان کا ایڈمیشن گورنمنٹ میں ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیڈ ہوتے ہیں، یہ پیڈ نہیں ہوتے، اس میں کم فیسز ہوتی ہیں، ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ڈیفرنس یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ایگزام ہوتے ہیں پرائیویٹ کے، دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، سملیرٹی دونوں کی ایک ہی ہے، یعنی دونوں ہی ایک ہی ان کے ایگزامز ہوتے ہیں۔ اب مین ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کی ڈگری میں کیا فرق ہوگا، ہماری ڈگری بھی سیم ہوگی، بس ڈیفرنس یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے کرتا ہے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں پاس آؤٹ ہونے کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کے نسبت سے۔ ہاں، پرائیویٹ سیکٹر میں سیٹیں ہوتی ہیں چند، اور ان میں ادارے کا بے شک پرائیویٹ میں ہو، لیکن ان کو فیل آؤٹ کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ادرس گورنمنٹ کی نسبت۔ گورنمنٹ کا ایک نام ہے۔ کل بھی مجھے ایک پاک پتن سے ایک لڑکے نے مجھے رابطہ کیا رات مجھے، اس نے کہا کہ میرا وہاں وہ ہم نے سنا ہے کہ پرائیویٹ کروا رہے ہیں، اور ہمارا وہ تو 60-70 ہزار میں تو ہمارا کروا رہے ہیں ڈسپینسری، اس طرح کا مجھے بتایا۔ تو گورنمنٹ میں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا مجھ سے 5-6 ہزار فیس بھی لی ہے تو گورنمنٹ میں، تو اب میں اگر پرائیویٹ کروں تو پرائیویٹ والے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیم ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کا کہہ رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں میں نے اسے رات گائیڈ کی ہیں کہ یہ جو ڈیفرنس تھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں نے کہا جب آپ یہ کورس کر لیں گے، آپ کا ایک تو سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا پرائیویٹ کی نسبت، کیونکہ پرائیویٹ والے اکثر ایڈمیشن نہیں بھیجتے ہیں تو نیکسٹ ایئر بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، رجسٹر ادارے ہوں وہاں سے آپ کر لیں تو وہ بیسٹ ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہاں کر لیں، وہ دوسری جگہ ہے، اس طرح کا مجھے بتا رہے تھے۔ تو میں نے انہیں ساری چیزیں گائیڈ کی، اور میں نے اسے یہ بھی بتایا جب آپ یہ کورس کر لیں
میں نے ان کو یہ ایگزامپل دی، پیمز کالج آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد کے، اسی طرح کنگ ایڈورڈ سنا ہوگا، اسی طرح نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کا سنا ہوگا، بڑے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں جو یہ کورسز ہوتے ہیں MBBS BDS، اسی طرح یہ ڈپلومے ہو گئے، تو جو یہ کورسز ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ، تو جب آپ یہ کریں گے جب بھی جابز میں جائیں گے تو وہاں ایک ادارے کا نام ہوتا ہے کہ کنگ ایڈورڈ سے اس نے یہ کیا ہے کورس، اس نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان سے کیا ہے، اس نے پیمز کالج سے کیا ہے، اس کا بڑا نام ہے۔ جب آپ پرائیویٹ سے کر کے جائیں گے تو پرائیویٹ کی بے شک ایکسپیرینس بھی ہو، پرائیویٹ کو بعد میں وہ پریفر کرتے ہیں بجائے گورنمنٹ کے، گورنمنٹ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے پرائیویٹ کی نسبت، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک نام ہوتا ہے، ادارے کا ایک نام ہے، اس کے بعد آپ کے بعد میں پرائیویٹ والے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں دوسرا یہ ہے کہ ڈگری کے بعد آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھا جاتا ہے، جس میں ایکسپیرینس زیادہ ہوگا وہی زیادہ میٹر کیا جائے گا، اور ساتھ آپ کی ڈگری اور کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے گا، تو جاب میں ایزیلی یہ آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن آج کل جابز نہیں ہیں گورنمنٹ کی، تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ پریشان ہیں۔ میں اور جتنی بھی ہیں ہمارے جتنی اسٹوڈنٹ کر چکے ہیں، دوست کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہی سیم مسئلہ ہے۔ اب تو BS والے بھی جو گریجویشن کر چکے ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے، وہ ٹیوشنز ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہ، اپسیٹ نہ ہوں۔ اس دفعہ تو جو یہ آن لائن ایڈمیشن ہوئے ہیں 2022 اور 24 کے PMF کے، تو اس میں زیادہ تر BS پروگرامز والے زیادہ ہیں، 20 سے 30% جو میرے پاس آئے ہیں ان میں سے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم BS پروگرامز بھی کر لیں اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ BS میں ہماری جابز نہیں ہیں، تو یہاں اگر کر بھی لیں تو پرائیویٹ مل سکتی ہے، انہیں میں نے ساری چیزیں گائیڈ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو پرائیویٹ جاب مل جائے گی۔ ہاں ایکسپیرینس جب آپ کا بڑھتا رہے گا آپ کی انکم بھی منتھلی انکریز ہوتی رہے گی۔ اس کی انکم یہ ہوتی ہے کہ 20 سے 25,000 کے درمیان ہوتی ہے سٹارٹنگ، اگر آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو، اگر ایکسپیرینس نو ایکسپیرینس ہے پھر 7 8 9 اس طرح سٹارٹنگ ہوتی ہے، ایسا پھر بڑھتی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہی گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ بے شک آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو، آپ فری میں کر لیں جاب، کوئی مسئلہ نہیں، جب سیکھ جائیں گے پھر آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا رہے گا، پھر آپ کہیں بھی جائیں گے جاب کے لیے پرائیویٹ تو وہ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دیں گے اور آپ کا ایکسپیرینس چیک کریں گے۔ اور دوسرا جو کویشچن ہے کہ یہ 2 سال کا کورس 4 سال میں کروایا جاتا ہے، کافی لوگ یہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دے دوں۔ ہمارا 18-19 کا سیشن تھا، ہمارا 20 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، الحمدللہ ہماری 2 سال میں ہوئی ہے، جتنی بھی پہلے بیچ تھے 2 سال میں ہی کمپلیٹ ہوئے۔ جب سے کرونا آیا اس کے بعد سیلاب آیا، اس سے درمیان میں حکومت چینج ہوتی رہی پاکستان کی، اس وجہ سے اسی طرح فارمیسی کونسل کا بھی یہی حال ہے اور PMF والوں کا بھی یہی حال ہے، دونوں ادارے اب سست ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ڈگری تھوڑا ڈیلے ہو گئی تھی سب کی۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا ادارہ انشاءاللہ، کیونکہ IBCC ایکویلنسی کا جو حساب چل رہا تھا اس وجہ سے یہ میرے لسٹ مزید ڈیلے کا شکار ہوئی تھی۔ جب یہ کمپلیٹ ہوا ہے پروسیس اس کے بعد یہ میرے لسٹ کا ہوا ہے، اب میری لسٹ بھی ہو چکی ہے، ان کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی، پھر اس کے بعد سپلیمنٹری ہے ڈینٹل ٹیکنیشین ڈسپینسر کی، اسی طرح باقی کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ OT ریڈیوگرافی کا کب ہوگا، وہ بھی جیسے نیوز آئے گی شیئر کریں گے، پھر اینول کے ہونے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ پروسیس IBCC ایکویلنسی کی وجہ سے یہ آپ کا مسئلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور کچھ کرونا کے پہلے ایشوز تھے، کچھ معیشت کے تھے، اس وجہ سے پرابلمز آئی ہیں۔ 2020 میں ہمارے پاس یہ کرونا کی صورتحال آئی ہے، 19 میں آیا ہے کووڈ، 20 کے بعد ہی مارچ اپریل میں میرے خیال میں یہ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہی یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہوا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں، یونیورسٹیز میں بھی سب کے ساتھ ہی ہوئی ہے، وہ آن لائن پڑھتے رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوا، ہماری آن لائن کلاسز نہیں ہوتی رہیں، اس وجہ سے سب کے ساتھ یہ ایگزام کا بھی ایشو ہوا ہے اور رزلٹ کا بھی، اور اسی طرح میرے لسٹ کا بھی ایشو ہوا ہے اور معیشت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، 2-3 سالوں میں ہوا ہے، جب سے کرونا آیا تھا پہلے نہیں تھا، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ یہ کورس مزید ڈیلے کا شکار تھا اور ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا آپ کو نیگیٹو پوائنٹ لینے، آپ فیکلٹی والوں کو ایفرٹ کریں کیونکہ ان کی ہمت ہے، کیونکہ وہ چلا رہے ہیں۔ ہاں یہ کہ اسٹوڈنٹ پہلے کم تھے، اس ادارے سے انٹرسٹڈ کم رکھنے والے تھے، اب تو 1,000 والے بھی، 1,050 والے بھی، 1,070-80 والے بھی اس میں ایڈ ہو چکے ہیں جو اس دفعہ کورس کر رہے ہیں۔ تو
تو میرے پاس کافی لوگوں کے میسج آئے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے، تو یہی چیزیں میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ اپسیٹ نہ ہوں. گریجویشن کرنی ہے تو آپ وہ کر لیں اگر یہ چھوڑنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ کافی اسٹوڈنٹ ہیں، دوست ہیں، ہمارے فیلوز تھے جو بی ایس پروگرامز کر رہے تھے. میرا بھی بی ایس پروگرامز میں ہو گیا تھا، بی ایس کیمسٹری، لیکن میرے پاس فنانشل پرابلم تھی. 18 میں نہیں گیا، پھر میں نے یہ کیا. الحمدللہ میں خوش ہوں اس کورس سے، فیکلٹی والوں کہ جو کورس کیا خوش ہوں، اور الحمدللہ اس سے میں پرائیویٹ ایک جاب کر رہا ہوں اچھی خاصی. اللہ پاک کا کرم ہے. تو میں بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، جس میں ہو گیا کر لیں، ورنہ ایک سال مزید ضائع ہوگا. ابھی تو یونیورسٹی اس میں ایڈمیشن جیسی اوپن ہوں گی، ان کے فیسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ اگر پے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں، تاکہ فیکلٹی والوں کا بھی اور دوسرے اسٹوڈنٹ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ کی جگہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو موقع دیا جائے. تو امید ہوگی آپ کو یہ 2 کویشچن بریفلی میں نے ایکسپلین کر دیے ہیں. اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جیسے ایزی ٹائم ہوگا پر وقت رپلائی کر دیا جائے گا. چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، لائک کر لیں. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.